اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 1 تا 11۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اول اہل ایمان کی کامیابی بیان کی ہے اور پھر ان کی وہ صفات بیان کی ہے جو اس کامیابی کا سبب ہیں۔ سورہ المؤمنون مکی سورت ہے، یعنی جب مسلمانوں کا مرکز مکہ تھا قبل از ہجرت، جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ تو یہ نسبت مرکز اسلام کو ہے، یہ مطلب نہیں کہ مکہ ہی میں نازل ہوئی، بلکہ اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کا مرکز مکہ تھا، اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کا مرکز مدینہ تھا۔ تو ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، یعنی جب مسلمانوں کا مرکز مدینہ تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، نسبت مرکز کو ہے۔ جب مسلمانوں کا مرکز مکہ تھا اس وقت کفر کا غلبہ تھا، اور مسلمانوں کے لیے وہ دور آزمائش کا تھا، لہذا اس دور میں وہ احکام نازل ہی نہیں ہوئے جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے تھا، جس کا تعلق اس صورت میں کہ جب دین غالب ہو اس سے تھا، تو وہ آیات نازل ہی نہیں ہوئی، بلکہ اس دور میں عقائد، عبادات، اخلاقیات، سابقہ ادوار کے اقوام اور انبیاء کے واقعات، آخرت اور اس کے مراحل، جنت اور جہنم، اس سے متعلقہ آیات نازل ہوئی ہیں
جب دور مدنی شروع ہوا تو اسلام غالب تھا، تو پھر اس دور میں وہ آیات اور وہ صورتیں نازل ہوئی کہ جس میں اجتماعی زندگی سے متعلق تعلیمات دی گئیں، اور وہ احکامات اور ہدایات دی گئیں جو کہ ایک ریاست کے طور پر نافذ العمل ہوں۔ لہذا یہ الگ الگ ادوار ہیں، تو اسی مناسبت سے احکامات اور تعلیمات آئی ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ دور مکی میں ایک طرف کفر کا غلبہ ہے، بڑے بڑے سردار ہیں، ان کی چودراہٹ قائم ہے، لوگوں پر ان کا کنٹرول ہے۔ پھر مکہ میں خانہ کعبہ کے یہ متولی بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے پورے عرب پر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں پر ان کا خوف بھی ہے، رعب بھی ہے، اور اس کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کی عزت بھی ہو رہی ہے، ان کا کاروبار پھیل رہا ہے، تجارت ترقی کر رہی ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اس معاشرے میں کوئی معیار نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں، مال اور دولت ان کے پاس نہیں، اقتدار ان کے پاس نہیں، اور جن کی تھوڑی بہت تجارت تھی بھی تو اسلام لانے کے بعد وہ بھی برقرار نہ رہی۔ تو یہ دو گروہ ہیں، تو کفر کا بظاہر غلبہ ہے، ان کو ترقی حاصل ہے، عروج حاصل ہے، اور دوسری طرف مسلمان ہیں۔ ایسے دور میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، مؤمن کامیاب ہو گئے۔ تو اصل میں کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ تو جو دنیا دار لوگ ہیں اور جن کی نظر صرف دنیا کی حد تک ہے، ان کے ہاں تصور کامیابی وہ یہ ہے کہ زمین پر اقتدار حاصل ہو جائے، مال اور دولت کی کثرت ہو، عزت اور شہرت ان کو حاصل ہو، اور اسی قسم کے وہ تمام چیزیں کہ جس کے نتیجے میں دنیاوی طور پر معیار بلند ہو جائے، یہ معیار کامیابی ہے دنیا دار انسانوں کا۔ جبکہ اس کے بالمقابل قرآن جو معیار کامیابی بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔
تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اصل ناکامی آخرت کی ناکامی ہے۔ دنیا کی کامیابی اور دنیا کی ناکامی یہ جو ہے حقیقی کامیابی اور ناکامی نہیں ہے، اور جو معیار مقرر کیے گئے ہیں وہ معیار ہی درست نہیں ہے۔ اگر دولت معیار کامیابی ہو تو قارون کا خزانہ وہ تو مشہور ہے، لیکن قرآن نے بیان کیا کہ وہ ناکام ہو گیا۔ اور اگر اقتدار معیار ہے تو فرعون جیسا ظالم ڈکٹیٹر، اس کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ وہ ناکام ہو گیا۔ سابقہ ادوار میں بھی بڑے بڑے سردار تھے، ان کا رعب اور دبدبہ تھا، لیکن ان کے بارے میں قرآن کا اعلان یہ ہے کہ یہ سب ناکام ہو گئے ہیں۔ تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہاں فرمایا قد افلح المؤمنون، مؤمن کامیاب ہو گئے۔ یہ اس دور میں اعلان ہوا ہے جب آزمائش کا دور تھا۔ اس میں ایک طرف مسلمانوں کو تسلی ہے کہ فی الحال آزمائش کا دور ہے، لیکن انجام کامیابی تمہیں ہی حاصل ہوگی۔ افلح عربی میں فلاح کا معنی ہے الفوز بالمراد، مقصد کو پانا، منزل کو پہنچنا، ہدف کا حاصل کر لینا۔ جب کوئی شخص ایک ہدف اپنے لیے متعین کر لے کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے، اور جب وہ حاصل کر لے تو اہل عرب کہتے ہیں افلح الرجل، یہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اپنے مقصد کو پا گیا۔ تو یہاں پر مؤمنون کا ذکر ہے، ایمان والوں کا ذکر ہے۔ تو ایمان والوں کا ہدف اور مقصد وہ ہے اللہ کی رضا اور جنت کا حصول، تیسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو اور اس کے نتیجے میں وہ جنت میں داخل کر دے، یہ مؤمن کا مقصد ہے۔ اسی لیے ایمان اختیار کیا، اسی لیے وہ عبادات کرتا ہے، اسی لیے وہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے۔ اس کی خواہش یہ ہے، اس کی آرزو یہ ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھے رب کی رضا حاصل ہو، مجھے جنت حاصل ہو۔ تو اس حوالے سے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ حاصل ہو گیا ایمان والوں کو۔ یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، حالانکہ کامیابی کا اعلان اور اس پر عمل درآمد وہ تو آخرت میں ہوگا، حساب کتاب کے بعد ہوگا۔ یہ تو مستقبل کی بات ہے، اور یہاں پر صیغہ جو ہے استعمال ہوا ہے ماضی کا، کامیاب ہو گئے، حالانکہ کامیابی تو مستقبل میں ملے گی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کام کا مستقبل میں ہونا یقینی ہو، اس کو عرب ماضی کے صیغے سے تعبیر کر لیتے ہیں کہ یہ اتنا یقینی ہے کہ گویا کہ ہو گیا ہے۔ تو اعلان اور عمل درآمد
تو مستقبل کی بات ہے، لیکن یہ اتنی یقینی ہے کہ ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیا گیا کہ گویا کہ کامیاب ہو گئے ہیں، ایمان والوں کو کامیابی حاصل ہو گئی ہے، اور اس پر لفظ قد کا اضافہ کر دیا۔ قد یقین کے معنی میں ہے، یعنی تاکید کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا کہ یقیناً کامیاب ہو گئے۔ یہ مؤمن کون ہے؟ تو یہاں پر جو ہے ان کی 6 صفات بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کا انداز بیان تقریری ہے، تحریری نہیں ہے۔ تقریری انداز اس کو کہتے ہیں کہ جب جس بات کی اور جتنی ضرورت ہو اتنی ہی بیان ہو، مزید بیان نہ ہو، اور جب دوبارہ بیان کی ضرورت آ جائے تو دوبارہ بیان ہو، تیسری بار ضرورت بیان کی آ جائے تو تیسری مرتبہ پھر بیان ہو جائے۔ یہ انداز تقریری کہلاتا ہے، جبکہ تحریری انداز یہ ہے کہ ایک موضوع سے متعلقہ تمام مباحث ایک ہی جگہ بیان ہو جائیں، اور اگر دوبارہ ضرورت ہو تو صرف حوالہ دے دیا جائے کہ فلاں مقام پر یہ بات تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو قرآن تقریری انداز میں ہے، تو اس وقت جن صفات کا بیان کرنا ضروری تھا اور مطلوب اور مقصود تھا وہ یہاں بیان ہو گئی ہیں، ورنہ صفات اس کے علاوہ بھی ہیں جو مطلوب ہیں، جیسے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہاں بھی صفات بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح التائبون، العابدون، الحامدون سورۃ توبہ میں بیان ہوئی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ تو چند بطور نمونہ کے میں نے بیان کر دیے، اس کے علاوہ بھی اور بھی آیات ہیں۔ تو جب جن صفات کو نمایاں کرنا مقصد تھا اور جس کی جانب توجہ دلانا مقصد تھی، ان کو بیان کیا گیا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ صرف یہی صفات کافی ہیں، نہیں، صفات تو جا بجا ذکر ہیں۔ تو اس وقت جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی، اس وقت ان صفات کو اہل ایمان کے لیے متوجہ کرنے کی غرض سے یہ بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت یہاں بیان ہوئی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں۔ پہلی صفت نماز کے حوالے سے بیان ہو رہی ہے۔ نماز اہم العبادت، وہ امور جن کو ایک انسان محض رضا الہی کے حصول کے لیے اختیار کرتا ہے، جنہیں مراسم عبودیت کہتے ہیں، ان میں سب سے اہم نماز ہے۔
نماز قیامت کے دن جب عملی محاسبہ ہوگا ایمان کی درستگی کے بعد، تو اس عملی محاسبے میں اول حساب نماز کا لیا جائے گا۔ نماز اگر درست نکلی تو اس کا فائدہ باقی اعمال پر ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو اس کا اثر پھر باقی اعمال پر ہوگا۔ نماز، اس کی تاکید وہ اس طرح ہے کہ 100 آیات میں صراحتاً اس کا ذکر آیا ہے، جبکہ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ 700 آیات میں اشارتاً اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کی اہمیت احادیث میں واضح ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح مضمون ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا، یعنی وہ پھر امت مسلمہ کا جز نہ رہا۔ دوسری حدیث طرح ہے کہ بلا شبہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا معاملہ حائل ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے تو وہ کفر اور شرک سے دور ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں۔ مسلمان کی پہچان، علامت وہ نماز ہے۔ نماز، اس کا حکم ہر شریعت میں رہا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء کو اور ان کے ذریعے ان کی امتوں کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ کیفیت ادائیگی الگ الگ رہی ہے، اوقات ادائیگی الگ الگ ہے، لیکن نماز تمام امتوں اور تمام ملتوں میں ایک حکم کے طور پر رہا۔ متقین کی صفات میں ایمان بالغیب کے بعد یہ جوہری صفت ہے جو بیان ہوئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یعنی دین اس کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ افضل الاعمال الصلاۃ، اعمال میں سب سے افضل عمل وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا صلاۃ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس نے نماز نہیں پڑھی۔ جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ مضمون ہے کہ نماز کا مقام دین میں ایسے ہے جیسے سر کا مقام جسم پر۔ جسم میں سر موجود ہے تو پورا جسم کارآمد ہے، اور اگر سر ہی موجود نہ ہو تو باقی دھڑ بھی بیکار ہے۔ اس کا وجود اس سر کے وجود پر ہے۔ اسی طرح دین موجود ہوگا جب نماز موجود ہوگی، اگر نماز ہی نہ رہی تو دین بھی نہیں رہے گا۔ یہ وہ حکم ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ روزہ یہ جو ہے سفر کی حالت میں معاف ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔
جبکہ خواتین کے لیے مخصوص ایام میں روزہ معاف ہے، بعد میں قضا ہے، البتہ ان کے لیے نماز جو ہے معاف ہو جاتی ہے، لیکن مردوں کے لیے یہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر سفر کی حالت میں ہو تو 4 والی 2 رکعت پڑھو گے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو گے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو گے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو گے۔ حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اس میں بھی حکم دیا گیا کہ کچھ لوگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور کچھ دشمن کے سامنے صف باندھ لیں، اور پھر اس کے بعد یہ صف جنہوں نے دشمن کے سامنے باندھی ہے وہ آئیں، وہ امام کے ساتھ شامل ہوں، اور یہ لوگ جو پہلے سے جماعت میں موجود ہیں وہ دشمن کی طرف جائیں۔ ایک خاص ہیئت اور کیفیت ہے نماز کی ادائیگی کا، لیکن نماز معاف نہیں ہے، بہر صورت اس کو ادا کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بطور امیر المؤمنین اپنے عمال کو جو سرکاری مراسلہ بھیجا، اس میں اس بات کو ذکر کیا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ پھر ان نمازوں میں جو 5 وقت فرض ہے، بعض نمازوں کی اہمیت احادیث میں بیان ہوئی ہے، ان میں سے ایک عصر کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس سے فوت ہو گئی، تو اس شخص کا حال اس شخص کی طرح ہے جس کے اہل و عیال اور مال ہلاک ہو جائے۔ تو یہ کتنا بڑا تاوان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک شخص کے گھر والے، بیوی، بچے وہ بھی ختم ہو جائے، اور اس کا جو مال تھا وہ بھی ختم ہو جائے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی کیا حالت ہوگی۔ فرمایا کہ جیسے یہ نقصان ایک شخص کو ہوتا ہے اس صورت میں، ایسے ہی نقصان اس کو بھی ہوتا ہے جو عصر کی نماز چھوڑ دے۔ فجر کی نماز کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص حشاش بشاش صبح کرتا ہے، وہ سرگرم اور مستعد ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والا شیطان کی گرفت سے آزاد ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن کامل نور کی بشارت ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے والے کو رات بھر کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے فرشتوں کی شہادت ہوتی ہے کہ یہ مومن ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، ہلاکت اور برائی سے اللہ رب العالمین اسے محفوظ رکھتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے جہنم سے خلاصی کی بشارت ہے، ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے،
اسے رب کی دیدار کی لذت حاصل ہوگی. اور پھر فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس کے حوالے سے حدیث میں آیا ہے کہ یہ 2 رکعات اتنی قیمتی ہے کہ اس کے بالمقابل دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، یعنی دنیا میں جتنا مال و دولت وغیرہ سب کچھ ہے، یہ کم تر ہے. اس سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت نماز سنت ادا کر لے. اس میں جو اجر ہے، اس میں جو ثواب ہے، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ نماز کے حوالے سے تاکیدات، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دی. تو پہلی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خاشعون عاجزی کرتے ہیں. خشوع عاجزی کرنے والے، اس سے مراد وہ یہ ہے کہ نماز کے منافی امور سے یہ اجتناب کرتے ہیں. خشوع وہ عاجزی جو دل میں ڈر اور ہیبت کی وجہ سے پیدا ہو اور اس کا اثر اس کے اعضاء پر ظاہر ہو. آنکھیں جھک جائے، جسم اور اعضاء نرم پڑ جائیں، وہ متوجہ ہو جائے. ایسا شخص اپنے بالوں سے، اپنے کپڑوں سے نہ کھیلے، ادھر ادھر نہ دیکھے، خیالات کی طرف توجہ نہ دے، اور اگر خیالات آ جائے تو انہیں فوراً جھٹک دے، دوبارہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے. اس کو خاشعون، عاجزی کرنے والے کہا جاتا ہے. دوسری صفت ان کی بیان کی، والذین هم عن اللغو معرضون. اور جو بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں. اللغو، لغو جو ہے عام ہے. لغو کا اطلاق شرک، کفر، نفاق، گناہ، لہو، باطل، لا یعنی، فضول قول اور عمل، ان سب کو کہا جاتا ہے. تو کامیاب مومن نہ تو شرک اور کفر کرتا ہے، نہ نفاق کی حالت میں ہوتا ہے، نہ گناہ اور معصیت میں مبتلا ہوتا ہے، اور نہ ہی فضول گپ شپ کر رہا ہوتا ہے. اس کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی قیمتی سرمایہ ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنی آخرت اور عاقبت کو سنوارتا ہے، اسی کے لیے سعی و جد و جہد کرتا ہے. لہذا کامیاب مومن لغو کاموں سے، لغو باتوں سے دور رہتے ہیں. تیسری صفت ان کی بیان کی، والذین هم للزکاة فاعلون. اور جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. زکوٰۃ کا حکم دور مکی میں آ گیا تھا، اس کی تفصیلات دور مدنی میں آئی ہیں. تو اس لیے یہاں پر زکوٰۃ کے حوالے سے بیان ہوا کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں. فاعلون یعنی ادا کرتے رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمیشگی کے ساتھ
اس بات کا اہتمام یہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی دے دیا اور کبھی نہیں دیا۔ چوتھی صفت ان کی بیان کی، والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت ایک معنی یہ ہے کہ بے ستر ہو کر، برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر کے نہیں گھومتے پھرتے، بلکہ اپنے ستر کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرتے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے۔ یہ ابتدائی دور میں جب غلام اور کنیز ہوتے تھے تو کنیز کے ساتھ ہم بستری جائز تھی، اس کے لیے نکاح کا ہونا ضروری نہیں تھا، یہ ملکیت ہی نکاح کی طرح۔ تو یہ اس دور میں جب یہ موجود تھے، اب تو یہ ختم ہو گئے، اب صرف بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق جائز ہے۔ فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اور کنیزوں کے ساتھ تعلق پر فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان پر کوئی ملامت نہیں، لیکن فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، البتہ ان کے سوا جو طلب کریں، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو ایسی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ حد سے تجاوز ہے، پھر وہ زنا کی قسم ہے، چاہے وہ عملاً زنا ہو یا اسباب زنا ہو۔ تو کامیاب مومن بندے اس عمل سے دور رہتے ہیں، وہ صرف اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم، اور کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں وعہدہم، اور عہد و پیمان کا راعون، پاس رکھتے ہیں۔ امانت، ایک امانت کا معاملہ بندے اور رب کے درمیان ہے، جو ایمان کی وجہ سے ہے، ایمان اختیار کیا تو اللہ رب العالمین نے اس پر احکام لاگو کیے۔ یہ سب کے سب احکام اللہ کی امانت ہے، یہ شریعت امانت ہے، انا عرضنا الامانۃ۔ دوسرا، یہ امانت لوگوں کے مال کی صورت میں، کوئی مال کسی کے پاس رکھوا دے تو یہ امانت ہے، یا کوئی کسی سے راز کی بات کہہ دے تو یہ راز کی بات اس کے پاس امانت ہے۔ اور اسی طرح عہدہ، منصب کسی بھی درجے کا ہو، کسی بھی حیثیت کا ہو، تو اس کا حامل اس پر لازم ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اس کا غلط استعمال نہ کرے، یہ امانت ہے اس کے پاس۔ جیسے کہ ایک حدیث میں مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے۔ پوچھا گیا کہ امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ بتایا گیا، فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلی، جب عہدہ، منصب، اختیار نااہلوں کو سپرد ہو جائے تو امانت ضائع ہو گئی۔ تو یہ عہدہ ایک امانت ہے، اس کا پاس رکھتے ہیں مومن بندے۔ اور دوسری بات وعہدہم،
عہد اس سے مراد ایک تو عہد الستو ہے، آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح کو نکال کر جمع کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان سے یہ سوال کیا، پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ ہے عہد الستو، اس عہد کی پابندی۔ دوسرا عہد ایمان کی صورت میں، جب وہ شعوری طور پر کلمہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ گویا کہ ایک عہد باندھ رہا ہے اپنے رب کے ساتھ کہ میں تیری ہی بندگی کروں گا، تیری ہی اطاعت کروں گا، تیری ہی عبادت کروں گا۔ تو یہ عہد کی پابندی۔ اسی طرح انسانوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، معاہدات ہوتے ہیں، اس میں جو ہے بندہ مومن اس وعدے کو، اس عہد کو جو اس نے کیا ہے، اس کی رعایت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، چھٹی صفت یہاں بیان کی کہ وہ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں۔ محافظت یعنی ہمیشگی۔ تو نماز کا ذکر شروع میں بھی ہوا اور نماز کا ذکر آخر میں بھی، اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ حفاظت نماز یہ ہے کہ تمام آداب، تمام فرائض، تمام شرائط اس کو پورا کرتے ہیں، اور وہ تمام امور جس سے نماز خراب ہوتی ہے، نماز میں نقص آتا ہے، اس سے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ ہمیشگی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان یا جمعہ نہیں، 5 وقت دائمی طور پر کامل طریقے سے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ 6 صفات بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے مالک ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح میراث وارث ہی کو ملتی ہے، باپ چلا گیا تو باپ کا ترکہ اولاد کی طرف منتقل ہوتا ہے، ماں کا ترکہ اولاد کی طرف منتقل ہوتا ہے، شوہر کا ترکہ بیوی کی طرف جاتا ہے، بیوی کا ترکہ شوہر کی طرف جاتا ہے، مقررہ حصے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غیر وارث ہو اس کو ترکہ نہیں دیا جاتا، جو اس کی شرعی ورثاء ہوتے ہیں انہی میں ترکہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو جس طرح ترکہ میراث وارث ہی کو ملتا ہے، غیر وارث کو نہیں ملتا، تو یہاں پر وارث کہہ کر کے، بیان کر کے بتا دیا گیا کہ جنت انہی کو ملے گی، جنت ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گی۔ جو ایمان والے ہوں گے، جو ان صفات سے متصف ہوں گے، ان کو میراث میں الفردوس ملے گی، جنت الفردوس، جنت کا اعلی مقام۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، سرسبز وادی جس میں ہر قسم کے پھل میوے موجود ہوں گے، اس کے وارث یہ لوگ ہوں گے۔ اور آخر میں فرمایا کہ ہم فیہا خالدون،
یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالد خلود سے نکلا، خلود اس کا بیس فارم ہے۔ خلود سے مراد یہ ہے کہ جس عمر اور جس کیفیت میں داخل ہو، اسی عمر اور اسی کیفیت پر ہمیشہ رہیں۔ تو جوان داخل ہوں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے۔ صحت کی حالت میں داخل ہوں گے، ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور نہ ہی جو ہے انہیں کوئی بیماری لاحق ہوگی۔ تو یہ ہے وہ انعام اور اجر جو ان ایمان والوں کو حاصل ہوگی۔ تو یہ مستقبل کی بات ہے، لیکن اس کے لیے اعلان فرما دیا گیا کہ قد افلح المؤمنون، یہ مومن کامیاب ہو گئے جن کو یہ عظیم الشان جنت حاصل ہوگی، رب کی رضا حاصل ہوگی۔ اور جو اس سے محروم رہ گیا تو اگرچہ اس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہو، پوری دنیا پر اس کا اقتدار ہو، پوری دنیا اس کے گن گائے، لیکن یہ ناکام ترین انسان ہے۔ لہٰذا یہ پیغام ہے، یہ سبق ہے ہر مومن کے لیے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، ان اوصاف کو اختیار کرے کہ جس کے نتیجے میں جنت کی یہ درجات کا وہ مستحق بن سکے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔